اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله إناثا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله يا أرحم الراحمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انما تعبدون من دون الله اناسا وتخلقون افقا. بے شک تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف بت ہیں. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اور تم جھوٹ باندھتے ہو. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ اپنا رزق تلاش کرو اللہ کی طرف، اللہ کے پاس. وَاعْبُدُوهُ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ اور صرف اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون یقیناً تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی جانب پلٹنا ہے. انگنت بے شمار تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے میری اور آپ کی طرف سے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ انگنت اور بے شمار درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات، سید کائنات، رحمت کائنات،
شفیع للمذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالی اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ وہی رازق ہے جس نے ہماری روزی کے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور وہی ہے جو اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج، پھل اور سبزیاں اپنے بندوں کی روزی کے لیے پیدا فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے عقل و شعور کے مالک انسانوں، رب کائنات سوال کرتا ہے، اس کائنات میں کون ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے اناج اور روزی پیدا کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مَّعَ اللَّهِ، کائنات کے لوگوں سوال ہے، بتاؤ اس بارش برسانے میں اور زمین سے فصلیں اور اناج پیدا کرنے میں کیا اللہ کے سوا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ساری دنیا کے عقل مند مل جائیں، لاؤ دلیل، جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، جھکتے ہو، لاؤ دکھاؤ کون ہے جو اللہ کے سوا بارش برسانے والا اور تمہارے لیے زمین سے روزی پیدا کرنے والا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ ایسا خالق و مالک اور ایسا رازق ہے، اتنی طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، تم ایک بیج زمین کے اندر بوتے ہو، وہ اللہ رحمان اور رازق ہے، اس بیج کو پھلوں سے بھرا ہوا درخت بنا دیتا ہے۔ تم ایک تنکا زمین میں کاشتکاری کرتے ہو، وہ ایک تنکے پہ ایک سو دانوں کے سٹے بنا دیتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، تم زمین میں بیج بوتے ہو، وہ زمین سے بیج باہر نکال کے اس پہ درخت اور پھل پیدا کر دینے والا ہے، اور وہ ایسا خالق و مالک ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے روزی کے اتنے عظیم الشان انتظام کیے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا، وہ رحمان ایسا رازق ہے، بھینس اور گائے کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے وہ خالص دودھ کی نہریں جاری کر دیتا ہے اپنے بندوں کی روزی کے لیے۔ کون ہے جو جانوروں کے جسم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص اور میٹھے دودھ کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ صرف ایک تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور اس زمین پہ اپنے بندوں کے لیے روزی کے دروازے کھولنے والا بھی وہ ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے فراوانی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے آزمانے کے لیے روزی بند کر دیتا ہے۔ یہ رزق عطا کرنے والا، خزانوں کا مالک بنانے والا، اپنے بندوں کے لیے روزی کا انتظام اور اہتمام کرنے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق و مالک رحمان ہے۔ خطبہ جمعہ کے لیے آنے والے دوستوں، محبت و خلوص کے ساتھ تشریف لانے والوں، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ جو اس کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہے،
مجھے اور آپ کو اس خالق و مالک اور رازق نے دنیا میں خیر اور برکت کی روزی حاصل کرنے کے طریقے بھی خود بیان فرما دیے۔ اس کائنات میں امن، سکون، سلامتی، خیر اور برکت والی روزی کس طریقے سے ہمیں نصیب ہوگی، خیر اور برکت کی روزی کمانے کے طریقے بھی اس خالق و مالک اور رازق نے کھول کے بیان کر دیے۔ آپ کی توجہ چاہیے، خالق و مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں 5 اعمال بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان 5 اعمال کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے، اور یہ 5 اعمال، یہ 5 نیکیاں اس زمین پر جو اپنائے گا، اختیار کرے گا، خالق و مالک اور رازق نے وعدہ کیا ہے اور ضمانت دی ہے، اللہ اس بندے کو کبھی خیر اور سلامتی والی روزی سے محروم نہیں کرے گا۔ 5 اعمال جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے، 5 نیکیاں جن کے ذریعے انسان کی روزی میں خیر اور برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی فرما برداری کے بغیر انسان دنیا کا مالدار ترین انسان تو بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری کے بغیر انسان کا یہ مال دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا۔ خیر کی روزی، سلامتی، برکت والی روزی، اور وہ روزی جس کو کھانے سے انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، انسان کو برکت والی روزی اگر نصیب ہو سکتی ہے تو اللہ کی فرما برداری سے۔ یہ اللہ کی فرما برداری ہے جو انسان کے مال میں، اولاد میں، رزق میں خیر اور برکت لاتی ہے، اور یہ اللہ کی فرما برداری ہے جس کی وجہ سے اللہ تھوڑے مال میں برکتیں ڈال کے انسان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کی فرما برداری کو اپنائے گا، اپنے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرے گا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کو چھوڑے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، قرآن سچا، رحمان کے وعدے سچے، آمنہ کے لال کی زبان سچی۔ جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا، نافرمانی سے دور ہوگا، یجعل لہ مخرجا، اللہ نے ضمانت دی ہے، اللہ اس کو دنیا کی ساری مشکلات سے نکالنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دوسرا وعدہ، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، نافرمانی کو چھوڑے گا، دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں گے، اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ اس کے تصور میں نہیں ہوگا۔ دنیا کا رزق، مال میں برکت، انسان کے کاروبار میں خیر اگر آئے گی تو اللہ کی فرما برداری سے آئے گی۔ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للسیئہ، انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس گناہ کا اثر اور نتیجہ اور سزا اس کو دنیا میں دیکھنا پڑتی ہے۔ گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں، نقصاً فی الرزق، گناہ کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا
سب سے برا اور سب سے خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی روزی سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے مال سے خیر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مال کے خزانے تو ہوتے ہیں، جائیدادیں اور پراپرٹیز تو ہوتی ہیں، بینک اور اکاؤنٹ بھرے ہوتے ہیں، لیکن اس مالدار کے پاس نماز اور نیکی کی توفیق باقی نہیں رہتی۔ یہ انجام ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ ایسے بندے کو خیر و سلامتی والے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ بچ جائیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ یہ خالق و مالک کی نافرمانی ہے جو آباد گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ یہ خالق و مالک کی نافرمانی ہے جو آباد زمینوں کو بنجر اور ویران کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو آباد علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ لِلْحَسَنَةِ، اور ابن عباس فرماتے ہیں انسان اللہ کی فرما برداری کرے، انسان اللہ کے حکموں پہ جھک جائے، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، انسان نیکی کرنا شروع کر دے، اس کائنات میں اللہ کی فرما برداری اور نیکی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ساعتن فی الرزق، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ روزی اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق بھی آتا ہے اور اس میں برکت اور خیر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو جو روزی نصیب ہوتی ہے وہ روزی کھا کر پھر انسان اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، انسان اگر غور کرے، انسان اگر توجہ کرے، یہ انسان کے گناہ ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کی روزی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی، انسان کا مسلسل گناہ کرنا، انسان کا خطاؤں میں پڑے رہنا، انسان کے گناہوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے در در کا سوالی اور منگتا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کے گناہ انسان کو دنیا میں فقیر بنا دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے برا وقت آنے سے پہلے گناہوں کی روش کو چھوڑ کے اللہ کے در کا فقیر بن جائے۔ انسان کے لیے خیر و سلامتی والے، انسان کے لیے برکت والے رزق کا وعدہ ہے جب انسان اللہ کی بندگی اور فرما برداری کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت انسان کے رزق کو کم کر کے انسان کے رزق سے برکت کو نکال دیتی ہے۔ آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ آج وقت وہ ہے، رزق ہر بندے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ امیر اور غریب، دنیا کے موجودہ حالات سے اس وقت ہر بندہ پریشان ہے۔ نبوت والی زبان نے اس بات کی ضمانت اور بشارت دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ضمانت اور وعدہ کیا ہے۔
اللہ کی گارنٹی اور شورٹی ہے۔ ان عاشا روزی کا وقوفیہ، یہ تین بندے جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اللہ کبھی ان کے رزق میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ وقوفیہ اور ضمانت ہے، یہ تین بندے جب تک زندہ ہوں گے، زندہ رہیں گے، اللہ ان کے ہر کام کو سنوارتا رہے گا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا رہے گا۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور جب ان کو موت آئے گی اللہ ان کو موت کے فوراً بعد اپنی جنت کے وارث بنائے گا۔ تین ضمانتیں اور تین بشارتیں اور تین وعدے، اور یہ وعدے کرنے والا کون ہے؟ نبیوں کا امام، خاتم النبیین، جو اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتا، جس سے بڑا اس کائنات میں صدیق اور سچا کوئی نہیں۔ نبیوں کے امام نے فرمایا اللہ نے تین وعدے کیے کہ جو بندہ تین کام کرے گا جب تک زندہ رہے گا اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، اس کی ضروریات حاجات اللہ خود پوری کرے گا، اور جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اللہ اس کو امن و سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ کون سے تین لوگ ہیں؟ ان تین لوگوں کے بارے میں سن کے اپنا جائزہ لے لیں، کیا میں اور آپ ان تینوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلا بندہ من دخل بیتہ فسلم، پہلا بندہ وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہتا ہے۔ دن کے وقت یا رات کی گھڑیوں میں جب بھی یہ اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے بلند آواز سے سلام لیتا ہے۔ اپنے گھر میں سلام کہنے والے کے لیے وعدہ ہے اللہ اس کے گھر میں کبھی روزی کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ گھروں میں سلام کہا کرو، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں قدم رکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صدائیں آنی چاہیے۔ یہ سلام کی برکت ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اور اس سلام کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں کو جنات اور سائے سے پاک کر دیتا ہے۔ اس سلام کی برکت سے اللہ گھر والوں کی روزی میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا بندہ ومن خرج فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے تلوار لے کر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس مجاہد کے لیے بھی وعدہ ہے جب تک یہ زندہ رہے گا اللہ اس کی روزی میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اور تیسرا بندہ ومن خرج الی المسجد، جو 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں، یہ پکے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے بس سلام لینے والی بات پہ گزارا ہو جائے گا۔ یہ دن میں 5 وقت مسجد میں آنا، فجر کی نیند کو چھوڑنا، عصر کے وقت اپنے دکان کے شٹر کو بند کرنا، عشاء کے وقت کاروبار کو چھوڑنا، یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ پکے مسلمانوں کا کام ہے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں دین سے، غربت ختم ہوتی ہے حدیث سے، ضروریات پوری ہوتی ہیں نبی کے فرمان سے، مشکلات ٹل جاتی ہیں میرے پیغمبر کی زبان سے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عمل کرنے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، نبوت والی زبان ضمانت دیتی ہے، نبیوں کے امام
خوشخبری دیتے ہیں، خاتم النبیین گارنٹی دیتے ہیں، ومن خرج الی المسجد، جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا اس کا کوئی کام دنیا میں ادھورا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ اس کی روزی میں کبھی کمی آنے دے۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اپنے رزق میں خیر اور برکت، اس کا پہلا عمل اللہ کی فرما برداری۔ جو انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور نافرمانی سے دور رہتا ہے، اللہ اس بندے کی روزی میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا عمل، انسان اللہ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، ہاتھ اٹھا کے آنسو بہاتا رہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے شرمندہ ہوتا رہے۔ خالق و مالک توبہ کرو گے، اللہ تمہارے لیے سلامتی والی برکت والی بارشیں برسائے گا، جو بارش تمہارے لیے روزی کا سبب بن جائے گی۔ رحمت کی بارش، برکت والی بارش۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت ہوگی جب میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے مالوں میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تمہاری زمین بنجر اور بے آباد ہے، تم اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اللہ بیٹے بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا، فصلوں کا مالک بھی بنائے گا، ہرے بھرے باغات بھی عطا کرے گا۔ اللہ تمہاری زندگی میں آنے والی ہر پریشانی کو دور کر دے گا جب تم اپنے خالق و مالک کے سامنے سچی توبہ کرو گے۔ اور حدیث میں آیا، من لازم الاستغفار، جو ہمیشہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ہر دن ہر رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس بندے کو 3 وعدے دیے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بندے کے لیے وعدہ ہے، اللہ اس بندے کو زندگی کی ہر مشکل سے باہر نکال دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی زندگی کی ہر پریشانی اور ہر غم دور کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور سچے دل سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ اپنے بندوں کو خیر اور برکت والی روزی عطا کرتا ہے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، تیسرا عمل ہے اللہ کا شکر کرنا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، انسان اس پہ اللہ کا شکر کرے۔ اللہ نے اپنا گھر دیا ہے، انسان اللہ کا شکر کرے۔ اللہ نے زمین، فصل، کاروبار دیا ہے، انسان اللہ کا شکر کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وعدہ اور ضمانت ہے، یقیناً اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں ہر نعمت مزید عطا کر دے گا۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا تزال الذنوب تزیل النعم نعمة النعمة حتی تسلب النعمة كلها۔ ابن قیم فرماتے ہیں، جس گھر کے لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں،
اللہ ایک ایک کر کے ان کو اپنی ساری نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناشکری یہ انسان کو نعمتوں سے خالی اور محروم کر دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ کا شکر کرنا سکھائیں۔ میرے نوجوان بھائی اور مائیں اور بہنیں جمعے میں موجود ہیں، کبھی گھر میں پسند کا سالن نہ پکے انسان برتن اٹھا کے پھینکتا ہے، یاد رکھیں یہ خالق و مالک کی ناشکری ہے۔ کبھی شادی کے موقع پر بیٹی کو نیا سوٹ نہ مل سکے، منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ آنے والے وقت میں ہر نعمت کی کمی پوری کر دے گا۔ اور اگر زبان پہ ناشکری کے الفاظ آ گئے، اگر انسان اللہ کا ناشکرا بن گیا، تزیل النعم نعمت النعمہ، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو ساری نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور امام ابو عبد الرحمن الحبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کہتے کس کو ہیں؟ شکر کا انداز میرے نبی نے بتایا اور سکھایا۔ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے پیغمبر نے ساری رات قیام کیا، ساری رات تہجد پڑھی۔ صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے عرض کی، اللہ کے پیغمبر ساری رات قیام نہ کیا کریں، آرام بھی کر لیا کریں، تھک جاتے ہیں، سارا دن مکے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں تبلیغ کرتے ہیں، رات کو آرام بھی کر لیا کریں، اتنی لمبی تہجد نہ پڑھا کریں۔ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو شکر کرنے کا طریقہ بتایا۔ اے میرے صحابی، تو نے مشورہ دیا ہے، تو نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے کہ ساری رات تہجد نہ پڑھا کریں، آرام بھی کیا کریں، تیری بات ٹھیک ہے، میں ساری رات قیام اس لیے کرتا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر کرنے کے لیے۔ میں تہجد میں کھڑا ہوتا ہوں، راتوں کو مصلی پہ آنسو بہاتا ہوں، ساری رات اپنے رب کے سامنے گر گڑاتا ہوں، میں ساری رات تہجد میں اپنے جسم کو تھکاتا ہوں، عبدن شکورا، اللہ کا شکر کرنے کے لیے۔ قابل قدر نوجوان بھائیوں، عزت کے قابل ماؤں اور بہنوں، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو یہ بات سمجھا کے جانا، اللہ کی قسم بے نمازی شکر گزار نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، بے نمازی اس کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ اور بے نمازی کے لیے آنے والا وقت کوئی اچھا نہیں ہے۔ جب انسان نمازوں کو چھوڑ کے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، پھر آنے والی نسلوں کے پاس نعمتیں باقی نہیں رہتی۔ اپنی آنے والی نسلوں کو محتاج نہ بنا کے جانا، اپنی آنے والی نسلوں کو کنگلا اور دیوانہ نہ کر جانا۔ یاد رکھیں، مسلمان پہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی عبادت 5 وقت کی نماز ہے۔ جو اس میں کوتاہی کرنے والا ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خالق و مالک کی نعمتوں کا سب سے بڑا ناشکرا اور ناقدرہ یہ ہے۔ امام ابو عبد الرحمن فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ شکر، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اگر یہ عمل نہیں، سارا دن زبان سے کہو اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، یہ شکر نہیں، یہ کفر اور ناشکری ہے اگر 5 نمازوں کی پابندی نہیں۔ والصیام شکر، رمضان کے روزے رکھنا اللہ کا شکر ہے۔ جو رمضان کے روزوں کو چھوڑنے والا ہے،
یہ زبان سے لاکھ اللہ کا شکر ادا کرے، رمضان کے روزے کو چھوڑنے والا زمین پر اللہ کا ناشکرا بندہ ہے۔ وَكُلُّ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ شُكْرًا، یہ ہے اللہ کا شکر۔ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، ہر نیکی اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی ہر نافرمانی اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ اگر اپنی نعمتوں میں ہمیشگی چاہتے ہیں، رزق میں برکتیں چاہتے ہیں، اللہ کے شکر گزار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، فرض کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کی ناشکری سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت بھی آتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے، اور جس عمل کی وجہ سے اللہ کبھی اپنے بندے کے مال اور رزق میں کمی نہیں ہونے دیتا، وہ عمل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ اپنی خوشی کے ساتھ بہترین مال اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ خود فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے قرض دے گا، میری راہ میں مال خرچ کرے گا، میں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اس بندے کو کئی گنا بڑھا کے عطا کرے گا جو اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، بات ایمان اور یقین کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ضمانت دی، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے گا، اللہ کبھی تیرے مال تیری روزی میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ اور میرے نبی نے قسم اٹھا کے کہا، ما نقصت صدقۃ من مال، نبی نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم، صدقہ کرنے والے کے مال میں اللہ کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے، آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ان کی ڈیوٹی، ان کا کام یہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، روایت صحیح بخاری کی، اللہم آتی منفقا خلفا، ہر روز صبح کے وقت آسمان سے فرشتہ اتر کے دعا کرتا ہے، اے اللہ، جو زمین پہ تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کبھی اس کے مال میں کمی نہ آنے دینا۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ بات یقین کی ہے، دنیا میں خرچ کرتے ہیں ہزاروں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے 100، دنیا میں خرچ کرتے ہیں لاکھوں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو 1000۔ اللہ کا دیا ہوا مال دنیا میں خرچ کرتے ہیں، ڈیلنگ ہوتی ہے، سودے ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے کروڑوں میں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اپنا بٹوا نکال کے سب سے گھٹیا اور سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی مشورے دیتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے والے تو بے وقوف ہیں، کچھ ایک پلاٹ بنایا 2 بنا لو، 1 ایکڑ سے 2 ایکڑ بنا لو، 1 بھینس سے 2 بھینسیں خرید لو، 1 دکان سے دوسری دکان خرید لو، اور منبر پہ کھڑا ہو کے بیچارہ مانگنے والا ہمیشہ مانگتا ہے، خرچ کرنے والے چند ایک۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں،
میٹھی میٹھی باتیں سن کے تو سبحان اللہ کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں، یہاں بیٹھے ہوئے کتنے ایسے ہیں جو خود مہینے کی 5 تاریخ کو چل کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا بھی حصہ ہے، یہ ہماری طرف سے ہماری خوشی کے ساتھ اللہ کا گھر بنتا ہے۔ لوگ تعمیر میں حصہ لینے کا وعدہ کرتے ہیں، وعدے بھول جاتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ باہر ڈیلنگ ہوتی ہے، سودے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں رکتا، اور اللہ کے گھروں کی تعمیر میں کیے ہوئے وعدے سال ہا سال بیت گئے، کوئی پورے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ ہم نے رب کا دیا ہوا مال کہاں خرچ کیا؟ جو دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جس نے لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں کا مالک بنایا ہے، اور جس کے پاس حاضر ہونا ہے، اس کے نبی نے فرمایا کوئی بھول میں نہ رہے، قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوگا اور خالق و مالک یہ سوال کرے گا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِي مَا أَنْفَقَ۔ ہر انسان نے سوال کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے مال کہاں سے کمایا، دوسرا سوال یہ ہے مال کہاں خرچ کیا۔ اپنی ہمت کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں کبھی اللہ کمی نہیں ہونے دیتا۔ خطبہ جمعہ کا آخری عمل جس کی وجہ سے میرے نبی نے ضمانت دی جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس کی روزی میں، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا، وہ عمل ہے صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث من سرہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے جو یہ چاہتا ہے ان یبسط لہ فی رزقی، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے رزق میں اضافہ کر دے، اور دوسرا اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کو شفا دے دے، جو اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے، اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے بول چال رکھے، قطع رحمی نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وَيُدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ گندی اور بری موت سے بچ جائے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ 3 فائدے، جو گندی موت سے بچنا چاہتا ہے، اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے، اپنی عمر میں برکت اور شفا چاہتا ہے، دل بڑا کرنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، قدم اٹھانا پڑے گا، وہ سلو کر لے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ سلو صفائی سے رہے۔ بلکہ میرے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے اور صلہ رحمی کا نتیجہ اللہ اتنی جلدی عطا کرتا ہے، مسلمان تو دور کی بات، اگر کوئی کافر کوئی یہودی بھی صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو بھی دنیا میں خیر عطا کرے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی اللہ کا نافرمان اور گناہ گار بھی اگر صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو بھی صلہ رحمی کا نتیجہ اور فائدہ دنیا میں عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کی کوتاہیوں کو معاف کر کے سلو کرتا ہے، اپنے دل کو بڑا کرتا ہے، حسد اور کینے کو دور کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ صلہ رحمی کرنے والا، بہن بھائیوں کے ساتھ سلو صفائی سے رہنے والا،
جب تک اس کا دل دھڑکے گا، اس کی سانسیں چلیں گی، اللہ اس دنیا میں کبھی اس کے مال اور روزی میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا، اور اللہ اس کی عمر میں شفائیں اور برکتیں ڈال دے گا۔ یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ بھائی بھائی سے جدا اور بہن اپنی بہن سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، چچا تایا ماموں خالہ کی اولاد آپس میں کلام کرنے کے لیے راضی نہیں، دلوں میں کدورتیں، نفرتیں اور چہروں پہ غصہ، ایسے بندے کی نمازوں اور عبادات کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اپنے معاملات مخلوق کے ساتھ ٹھیک کریں، صلح و صفائی کرنے کی کوشش، صلہ رحمی کرنے کی کوشش، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔